میڈم اسپیکر، ہم جب بھی متحد ہوئے ہم نے اپنی کامیابیوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1947 میں ہم متحد ہوئے تو ہم نے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یہ ملک حاصل کیا۔ 65 میں جب ہمارے ملک پر حملہ ہوا تو ہم متحد ہوئے اور جارحیت کا جواب دیا۔ جب 1998 میں ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے متحد ہوئے تو ہم نے دنیا کے سامنے اپنی سائنسی صلاحیتوں کو منوایا، اور 2005 کے زلزلے اور 2010 کے بڑے سیلاب نے ہمیں پھر یکجا کیا، اور ہماری استقامت اور فیاضی کو پوری دنیا نے دیکھا۔ آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں جمہوریت بحال ہو چکی ہے۔ اس نئے پاکستان میں مفاہمت کی سیاست، اختیارات میں توازن، تفاہم و تفہیم، عوامی رائے کے بھرپور اظہار، مل کر آگے بڑھنے اور اتفاق کی رائے پیدا کرنے جیسی مثبت روایات زندہ ہیں۔ اس پاکستان میں عدلیہ، آئین کی تشریح کرنے، حکومتی کارکردگی پر نظر رکھنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے۔ ذرائع ابلاغ کو رپورٹنگ، تبصرے اور تنقید کی آزادی حاصل ہے۔ صوبائی حکومتوں کو نہ صرف ذمہ داریاں دی گئیں بلکہ ان کو زیادہ وسائل بھی فراہم کیے گئے۔ پارلیمانی کمیٹیاں حکومتی کارکردگی کی نگرانی اور محاسبہ کر رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک، SEC اور کمپٹیشن کمیشن کو بھرپور خود مختاری حاصل ہے، اور ریگولیٹری باڈیز حکومتی مداخلت کے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ یہ پارلیمانٹری تاریخ میں ایک نیا مثال ہے میڈم اسپیکر، اور یہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد ہے جس پر ہم سب کو فخر ہے۔ میڈم اسپیکر، اب بھی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں جمہوریت کو مستحکم کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اپنی حکمرانی کو بہتر کرنا ہے اور لوگوں کی اور خدمت کرنی ہے۔ میڈم اسپیکر، مجھے اعتماد ہے کہ سخت محنت کر کے تبدیلی کی محفوظ بنیادیں رکھ دی جائیں گی۔ میڈم اسپیکر، آئیے ہم 2008 کی اقتصادی صورتحال کو تصور میں لائیں، جب اس ایوان اور حکومت نے ملکی معاملات سنبھالے۔ میرے دوست سینیٹر اسحاق ڈار، جو اس حکومت کے پہلے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے اصلاحی اقدامات نہ کیے تو جون 2008 تک مالیاتی خسارہ 9.5% تک پہنچ جائے گا۔ 2007 تک تیل کی قیمتوں میں اضافے، سیکیورٹی پر اخراجات اور ناکام پالیسیوں نے ایک شدید بحران کی راہ ہموار کر دی۔ ملک میں اصلاحات کی بجائے ایک کنزمپشن بوم آیا، اور 2001 کے قرضوں میں ری شیڈولنگ اور کامیاب نجکاری سے حاصل ہونے والے مالیاتی فوائد کو ضائع کر دیا گیا۔ 2006 سے افراط زر کی شرح مسلسل ڈبل ڈیجٹ میں آ رہی ہے، اور ایک وقت پر تو یہ 25% کی خطرناک سطح تک جا پہنچی تھی۔ مالیاتی خسارہ 7.5% سے اوپر جا چکا تھا، اور ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.5% تھا، اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب سے کم ہو کر 6 ارب ڈالر ہو گئے تھے، اور روپے کی قدر میں تیزی سے کمی کے باعث ہمارے ذخائر میں کمی آئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو 8 مارچ 2008 میں کمزور معیشت، ادائیگیوں کے توازن کا شدید بحران اور مالیاتی دباؤ ورثے میں ملے۔
حکومت نے IMF سے $11.1 بلین کا پروگرام طے کیا اور مشکل مالیاتی اور زرعی پالیسیز بنائی گئیں. حکومتی کوششوں کے نتائج سامنے آئے اور انفلیشن میں کمی آئی اور گروتھ کی بحالی شروع ہوئی اور نئی غریب دوست اسکیمیں شروع کی گئیں. ملکی وسائل میں اضافے، نجی شعبہ میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے اور توانائی کے بحران کو حل کرنے میں بہتر اہداف کے تعین جیسے شعبوں میں ہمیں اور بہتر نتائج کی ضرورت تھی. میڈم اسپیکر، ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے مالی سال 2010-11 کے بجٹ میں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے. تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا. قابل ٹیکس آمدنی کی حد 1 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کی گئی، جس سے 12 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا. آمدنی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. کسی بھی چیز پر کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھائی گئی.